أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب صدق الله العظيم. سورہ صاد، اس سورت کے نزول کا ایک خاص واقعہ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو نہیں لائے تھے، لیکن اپنی رشتہ داری کا حق نبھانے کے لیے آپ کی مدد بہت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قریش کے دوسرے سردار ابو طالب کے پاس وفد کی شکل میں آئے اور کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کے دین پر عمل کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بتوں کو برا نہیں کہتے تھے، بس یہ سمجھاتے تھے کہ دیکھو یہ کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، لہٰذا ان کی عبادت نہ کرو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجلس میں بلا کر آپ کے سامنے یہ تجویز رکھی گئی تو آپ نے ابو طالب سے فرمایا کہ چچا جان، کیا میں انہیں اس چیز کی دعوت نہ دوں جس میں ان کی بہتری ہے؟ ابو طالب نے پوچھا وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا میں ان سے ایک ایسا کلمہ کہلانا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سارا عرب ان کے سامنے سرنگو ہو جائے گا اور یہ پورے عجم کے مالک بن جائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب آپ نے یہ کہا تو وہ ایک دم سے سارے کے سارے کپڑے جھاڑ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر سوائے تمہارے ایک معبود کو اختیار کر لیں؟ کہ ان کے ہاں تو بہت سارے معبود تھے نا، کہ کوئی کسی چیز کا، کوئی کسی چیز کا، کہ جی ہم سب کو چھوڑ دیں اور صرف ان کو اختیار کر لیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کہہ کر وہ چل دی ہے۔ اس پر سورہ صاد نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ اس میں مختلف پیغمبروں کا تذکرہ ہے، جس میں حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات بھی کچھ ہیں۔ یہ سورت مکی ہے اور مکی صورتوں میں خاص طور سے توحید، رسالت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اس کا تذکرہ ہوتا ہے، اور ان آیات کا زیادہ تر تعلق ترجمے سے ہوتا ہے کہ آدمی ترجمہ ان کا کرتا چلا جائے تو بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے، واقعات ذرا کم ہوتے ہیں۔ اس لیے بس خلاصے کے طور پہ چونکہ اتنا وقت تو ہوتا ہی نہیں کہ پورے سورت کا ترجمہ کیا جائے، تو چند موٹی موٹی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ عرض کر دی جاتی ہیں۔ اسی طرح اس میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں عرض کر دیتا ہوں۔ چونکہ سورہ صاد جو ہے یہ اسی سے شروع ہوئی ہے، اسی پر اس کا نام رکھ دیا گیا ہے سورہ صاد۔ اس ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کی قسم کھائی ہے، صاد والقرآن ذی الذکر، اور یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر اس میں قسم کھائی ہے۔ پھر آگے جو ہے اللہ کی وحدانیت اور اس کے عظمت کے تکوینی آثار کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ مشرکین تکبر، حماقت اور جہالت مبتلا ہیں، انہیں اس پر تعجب ہوتا ہے کہ انہیں سمجھانے اور ڈرانے کے لیے انہی میں سے ایک انسان نبی بن کر آیا ہے۔ جیسے پہلی صورتوں میں انہوں نے کہا نا کہ جی ہم ہی میں سے انسان تم ہو، تم کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا فلاں، تو وہی باتیں انہوں نے یہاں مختلف انداز میں دہرائی ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ کفار قریش کی احمقانہ اور جاہلانہ سوچ بتانے کے بعد سورہ صاد امم سابقہ کے متکبرین اور مشرکین کا انجام بتاتی ہے
جو تکذیب اور سرکشی کی وجہ سے عذاب الہی کے مستحق ٹھہرے۔ یعنی اگلی آیات میں چل کر یہ بتایا کہ دیکھو جس طرح پہلی امتوں کے اندر جنہوں نے اطاعت کی تھی، جنہوں نے مانا تھا، ان کے لیے ہم نے وسعت عطا فرمائی تھی، اور جنہوں نے نہیں مانا ان کو تباہ کر دیا۔ اسی طرح تم نہیں مانو گے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، یہی چیز بس اس میں بتائی ہے۔ اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے کہ دیکھو حضرت داؤد علیہ السلام کیسے تھے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے ظاہری، باطنی، دینی، دنیاوی طاقت سے نوازا تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ نصف شب سوتے اور نصف شب جو ہے وہ عبادت کرتے۔ وسیع سلطنت کی، جیسے پیچھے آپ نے کل سنا تھا، اور اللہ رب العزت نے ایسی زبان عطا فرمائی تھی، ایسی آواز عطا فرمائی تھی کہ آپ کے ساتھ جنگل اور پہاڑ بھی جو ہے وہ ذکر اللہ کرتے تھے، اور پرندے فضاؤں میں رک جاتے تھے اپنی جگہ پر جب آپ کی آواز ان کو جاتی تھی، اور وہاں ذکر شروع کر دیا کرتے تھے۔ یعنی گویا کہ سحر کر دینے والی آواز تھی کہ جو سنتا وہ مسحور ہو جاتا تھا، اپنی جگہ جامد ہو جاتا تھا۔ اللہ تو فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایسے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر یاد کرو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کیسی شان و شوکت عطا فرمائی کہ جنات ان کے لیے مسخر کر دیے، اور ان کو جو ہے کس کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعامات سے نوازا۔ تو دیکھو جو اللہ کی اطاعت کرے گا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، کہ جس کو چاہے وہ حکومت دے دے، جس کو چاہے وہ عزت عطا فرمائے، اور جس کو چاہے وہ ذلت دے۔ اگر مانو گے تو اللہ سب کچھ عطا فرمائیں گے، اور نہیں مانو گے تو پھر خیر نہیں ہے۔ تیسرا اس میں قصہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ صبر ایوب کے نام سے جو مشہور ہے، ہمارے ہاں بہت چرچا رہتا ہے لوگوں میں، کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت مال و دولت دیا تھا، اولاد بھی تھی، مال بھی تھا، بیوی بھی بہت اچھی تھی، بہت کچھ، یعنی سارے انعامات تھے۔ شیطان نے کہا کہ یا اللہ، یہ تو نے جو ایوب کو سب کچھ دیا ہوا ہے نا، اس لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اگر ان سے یہ لے لیا جائے تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ تیرے شاکر بندے ہیں یا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آزمائش کرتے ہوئے اطلاع ملی کہ جی سارا مال و دولت جو ہے وہ ڈوب گیا، جو جہاز آ رہے تھے تباہ ہو گئے، یعنی بحری سمندر اس کے بحری راستے سے سامان لے کر دیگر جتنی چیزیں تھیں سب ختم ہو گئی، اولاد ساری ہلاک ہو گئی، اور خود اتنے بیمار ہو گئے کہ ہل نہیں سکتے تھے، لیکن اس حال میں بھی زبان پر اللہ کا شکر جاری رہا، کسی موقع پر بھی ناشکری کا لفظ نہیں نکلا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایوب کی جو ہے وہ آزمائش کی، اور وہ اس کے اندر پورے اترے کہ انہوں نے اپنی روش نہیں بدلی، یعنی کسی قسم کی ان میں تبدیلی نہیں آئی، اور کسی موقع پر انہوں نے ناشکری کا جملہ نہیں کہا۔ یہ واقعہ یہاں پر بیان فرمایا، اور فرمایا کہ جب وہ اپنے اس آزمائش میں پورے اتر گئے، اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے سے زیادہ عطا فرما دیا۔ اور اس آزمائش کے بارے میں لکھا ہے تقریباً کوئی 12 سال یہ آزمائش ان کے اوپر رہی۔ اسی موقع پر ایک معاملہ یہ ہوا ان کی اہلیہ کا، جس کو قرآن کریم نے ذکر بھی کیا ہے کہ ایک اہلیہ ایک ان کی تھی جو ان کے ساتھ ہر حال میں موجود رہی۔ ایک موقع پر جب بہت زیادہ بیمار تھی اور پریشان تھی، وہ بہت پریشان تھی، تو کہیں آتے جاتے راستے میں شیطان ان کو ملا ایک حکیم کی صورت میں، اور یہ کہا کہ میں تمہارے شوہر کا علاج کر سکتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو تم یہ کہو گی کہ فلاں حکیم نے میرے شوہر کو ٹھیک کیا ہے، یعنی فلاں ڈاکٹر یا طبیب نے میرے شوہر کو ٹھیک کیا ہے۔
جب یہ بات حضرت ایوب علیہ السلام کو معلوم ہوئی تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ اور اس سے پریشان ہوئے کہ ایک شیطان کا بس میری بیوی پر چل گیا، اس نے اس کو برگلا لیا۔ کہ ظاہری طور پر بات یہ تھی، اب جیسے ہم تو کہتے ہیں نا جی ہم فلاں ڈاکٹر سے ٹھیک ہو گیا، لیکن آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کی شان کہ یہ کہنا کہ فلاں طبیب سے ٹھیک ہوا گویا کہ یہ شرک ہے، کہ اللہ سے انہوں نے شرک کیا کہ اللہ نے ٹھیک نہیں کیا، فلاں ڈاکٹر نے ٹھیک کیا ہے۔ آپ نے اس پر قسم کھائی کہ میں تمہیں 100 درے ماروں گا جب ٹھیک ہو جاؤں گا، بیوی کو کہا۔ لیکن بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے گویا کہ ان کی سفارش آئی اور یہ بتایا گیا کہ یہ تو خاتون ہیں اور آپ کی پریشانی میں انہوں نے کوئی دل سے یہ نہیں سمجھا تھا کہ کوئی خدا نخواستہ وہ شرک کر رہی ہیں یا کوئی ایسی بات کر رہی ہیں، بلکہ ایک خاتون ہونے کے ناطے شوہر کی طرف سے پریشان ہونے کی وجہ سے، اور پھر وہ شیطان کو پہچانی بھی نہیں کہ وہ شیطان ہے کہ مجھے ورغلا رہا ہے، تو انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے، لہٰذا اس کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن تم اپنی قسم مت توڑو۔ اور پھر ان کو بتایا گیا کہ اس کا طریقہ کیا ہے، یہ بتایا کہ 100 تنکے، جیسے یہ جھاڑو ہوتی ہے نا ہماری کہ تنکوں والی جھاڑو، اس طرح کے 100 تنکے لے کر ایک دفعہ مار دو، گویا کہ وہ تم نے 100 درے مار دیے، تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی، قسم نہیں ٹوٹے گی اور ان کو تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ قرآن نے یہ اس کا حیلہ بتایا اور اس طریقے سے اس معاملے کو ختم کرا دیا۔ آخر کے اندر پھر یہ ابلیس کا واقعہ ہے جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا، اس نے سجدہ نہیں کیا، نافرمانی کی اور کہا کہ میں امت کو بہکاتا رہوں گا، اے اللہ میں تیرے ایمان والوں کو جو ہے ان کے راستے میں روڑے اٹکاؤں گا، اس کا پورا تذکرہ ہے۔ اور سورت کے اختتام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اے پیغمبر آپ یہ کہہ دو کہ تم ان سے کوئی صلہ نہیں مانتے اور نہ میں کوئی بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں، یہ قرآن تو اہل عالم کے لیے نصیحت ہے اور تم کو اس کا حال ایک وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا۔ یعنی کہ اے نبی آپ ان کو یہ کہہ دیں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، آپ ان سے صلہ نہیں مانگتے، یہ تو اللہ دینے والا ہے، باقی یہ قرآن کریم جو کچھ کہہ رہا ہے سچ ہے نہیں ہے، یہ سب ایک وقت کے بعد تمہیں سب پتہ چل جائے گا جب تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ اس کے بعد سورہ زمر شروع ہوتی ہے۔ سورہ زمر جو ہے اس کا جو نام ہے وہ بھی زمر اصل میں کہتے ہیں کہ گروہ کو زمر کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر 2 گروہ کا تذکرہ ہے کہ ایک گروہ جنتی ہے، ایک گروہ دوزخی ہے، اسی کی وجہ سے اس کو سورہ زمر بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ زمر کے بھی اصل جو موضوع ہے وہی توحید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے۔ سورت کے ابتدا میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزہ قرآن کریم کے تذکرے سے اس کا ابتدا ہوتی ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تمام مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ عبادت کو اللہ کے لیے خالص رکھیں، اس میں ریا وغیرہ کی ملاوٹ ہرگز نہ ہونے دیں۔ پھر اس کے بعد کی آیات میں انداز بدل کر رب العالمین کی وحدانیت پر تکوینی دلائل اور براہین قائم کیے گئے ہیں، شرک کی پرزور تردید کی گئی ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ یہ ساری آیات ہیں ترجمے سے متعلق، اس لیے بس خلاصے کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی یعنی توحید کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے، کبھی زمین و آسمان کا تذکرہ کر کے، کبھی انسان کی تخلیق کو بیان کر کے، کبھی کسی کوئی چھوٹی سی مثال دے کے، کبھی چاند اور سورج کی مثال دے کر، اس انداز میں جو ہے وہ سارا بیان ہے۔ پھر آگے ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا کہ دیکھو ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ کی 3 تاریکیوں کے اندر ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ماں کے پیٹ میں 3 تاریکیاں ہوتی ہیں، ایک جو ہے وہ رحم مادر کی پیٹ، پھر رحم مادر اور پھر ایک جھلی جس کے اندر بچہ ہوتا ہے۔ یہ 3 تاریکیاں ہوتی ہیں جس کے اندر اللہ رب العزت انسان کو پیدا فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا تم اس پر غور نہیں کرتے
کہ وہ رب تمہارے وہ کیسی ذات ہے جو تمہیں ان تاریکیوں کے اندر پیدا کر رہی ہے، تمہیں کیسے کیسے اوصاف دے رہی ہے، تمہیں کس طریقے سے خوبصورت بنا رہی ہے، تمہارے آنکھ، کان، ناک اور دماغ، ایک ایک چیز کو اگر تم غور کرو تو اللہ رب العزت نے کیا کچھ بنایا ہے۔ یہاں پر صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ یہ جو 3 تاریکیاں اور یہ 3 جو چیز بیان فرمائیں کہ پیٹ میں اور پھر رحم مادر میں اور جھلی میں، یہ سائنس تو آج اس بات کو سمجھ رہی ہے، جبکہ قرآن کریم نے 1400 سال پہلے یہ بتا دیا تھا کہ انسان کی پیدائش اس طرح سے تاریکیوں کے اندر اور اتنے پردوں کے اندر ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ اللہ رب العزت نے اس طریقے سے اس کو جو ہے وہ اس میں یہ چیزیں ظاہر فرمائی ہیں۔ اس صورت کے آخر کے اندر ایک مثال دی ہے اللہ رب العزت نے کہ دیکھو ایک غلام وہ ہے جو کئی لوگوں کا غلام ہے، یعنی ایک ملازم ہے لیکن وہ کئی لوگوں کا ہے۔ ایک آقا اس کا کہتا ہے یہ کام کر، دوسرا کہتا ہے تو یہ کر، تیسرا کہتا ہے یہ کر، اور ایک وہ ملازم ہے جس کا ایک ہی آقا ہے، بس وہ اطمینان سے جو کام اس کو کہتا ہے وہ اس میں لگا ہوا ہے۔ تو فرمایا یہ بتاؤ اس میں سے کون بہتر ہے؟ یہ مثال دے کے اللہ رب العزت اس میں سے کون بہتر ہے کہ جس کا ایک آقا ہے وہ اطمینان سے اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اسی طرح جس کا ایک رب ہے، جس نے ایک خدا کو مانا ہوا ہے، وہ اطمینان والی زندگی گزارتا ہے، اور جس نے 10 خدا بنائے ہوئے ہیں وہ ہمیشہ پریشانی رہے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے دوستو اس کے بعد جو ہے وہ کچھ رکوع اس کے سورہ زمر کے وہ 24ویں پارے کے شروع میں ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے وہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو، وہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اگر یہ توبہ کر لیں گے، رجوع کر لیں گے تو چاہے ان کے گناہ سمندر کے جھاگ سے زیادہ کیوں نہ ہو ہم ان کو معاف کر دیں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ توبہ کرنا، سچی اور پکی توبہ کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، چاہے کیسے ہی گناہ کیوں نہ ہو۔ لیکن جب توبہ کر لو گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت دستگیری فرمائیں گے اور معاف فرمائیں گے۔ پھر اس میں یہ بتایا کہ یہ انسانوں کے 2 گروہ ہیں، ایک وہ ہے جس کو فرشتے ہکاتے ہوئے جہنم کی طرف لے کر جائیں گے، اور ایک وہ ہے جس کو جنت کی طرف لے کر جائیں گے، خوشخبری دیتے ہوئے اور سلام کہتے ہوئے ان کو لے جائیں گے کہ تم جنت کی طرف جاؤ۔ پھر قیامت کے کچھ مناظر کا تذکرہ ہے اس طرح کی، اور جنہوں نے جھوٹ کہا ان کا تذکرہ ہے، اس کے اوپر ہی اس سورت کا اختتام ہے۔ اور آخری سورت جو آج ہم نے تلاوت کی ہے وہ سورہ غافر ہے۔ غافر کہتے ہیں مغفرت کرنے والا اور بخشنے والے کو، چونکہ اس سورت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ شروع میں فرمانا ہے حامیم تنزیل الکتاب غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، کہ وہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک بندہ مومن کا تذکرہ آیا ہے اس صورت میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ تذکرہ اس سے پہلے کہیں نہیں آیا، کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو پورا واقعہ ہم نے پہلے کئی مرتبہ پڑھا ہے، اس میں انہی قوم میں ایک ایمان والا بندہ تھا جو ایمان لے آیا تھا، اور بعض روایات میں ہے کہ وہ فرعون کا کوئی چچا زاد بھائی بھی تھا، بعض روایات میں ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، تو تقریباً آگے 2-3 رکوع کے اندر اس کا کلام ہے جو اس نے فرعون سے کیا،
اور فرعون سے یہ کہا کہ تم ایسے آدمی کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہو جو تمہاری بھلائی کی بات کرتا ہے، جو تمہیں ایک خدا کی طرف دعوت دیتا ہے، ایک دین کی طرف بلاتا ہے، تم اس کو مارنا چاہتے ہو؟ اس طرح سے آپ کی سفارش کی اور ان سے جو ہے اس سے فرعون سے گفتگو کی۔ فرعون نے جو ہے وہ مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ نعوذ باللہ، ان کا رب کون ہے، کیا ہے، اس طرح کی اس نے گفتگو کی۔ اور پھر اپنے وزیر حامان سے کہا ارے بھائی ایسا کرو کہ ذرا آسمانوں تک کوئی سیڑھی بناؤ تاکہ میں اس پر چڑھ کر جاؤں اور جا کر موسیٰ کے خدا کو دیکھوں کہ کوئی ہے بھی صحیح یا نہیں ہے۔ یعنی نعوذ باللہ استہزاءً، مذاق اڑاتے ہوئے، گویا کہ اس کا اس انداز میں قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ جب انسان جس نے تکبر کیا ہو، اپنی بڑائی جتلائی ہو، اللہ کی نامانی ہو، جب اس کے پاس کوئی جواب نہیں رہتا تو پھر وہ اس انداز کی گفتگو شروع کر دیتا ہے جس کو بیکار گفتگو اور ٹھٹے مزاج جس کو کہا جاتا ہے، اس طرح کی گفتگو شروع کر دیتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اس سورت کو سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے۔ آخر پھر فرعون نے ان کو بھی، اس آدمی کو، ایمان والوں کو بھی جو ہے وہ شہید کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ تو آپ نے سب سنا ہی ہے کہ سب پھر اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، دریا نیل میں غرق کر دیا اس کو۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ دیکھو یہ جو قرآن کریم ہے یہ ایک ایسا معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، دائمی معجزہ ہے یہ، کہ 1400 سال گزر گئے لیکن جب بھی کسی نے قرآن کریم کو کھول کر پڑھنا شروع کیا تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے یہ آج ہی نازل ہوا ہے۔ یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ ہر دم تر و تازہ رہتا ہے۔ علماء اس کے اندر جتنی محنتیں کر رہے ہیں، ہر زمانے کے علماء نے اپنے حالات اور اپنے معاملات کو وہ قرآن کریم سے نکالا، اور سب اللہ نے جو ہے وہ ہر ایک کو عطا فرمایا۔ تو یہ ایک ایسا زندہ اور جاوید معجزہ ہے کہ تم اس کے باوجود اس کو سمجھتے نہیں ہو، پھر بھی حسد کرتے ہو، اور فرمایا ان کا جو یہ حسد اور بغض ہے نا، یعنی ان کا انکار کرنا یہ کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں ہے، صرف حسد کی وجہ سے ہے، بغض کی وجہ سے ہے، اور کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک ہی آیت میں اپنی 4 صفات کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ وہ رب کیا ہے، وہ گناہ معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، لیکن ساتھ ہی فرمایا سخت سزا دینے والا بھی ہے وہ، اور بندوں پر فضل و احسان کرنے والا بھی ہے۔ یعنی یہ مت سمجھو بعض لوگ اس چکر میں کہ بس جی اللہ غفور الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، یعنی غفور الرحیم میں کوئی شک نہیں کہ وہ غفور الرحیم ہے، لیکن وہ رب ہر ایک کو مہلت دیتا ہے ایک وقت متعین تک۔ بعض جگہ مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ یہ حدیث ہے یا کوئی واقعہ کسی نے، کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر انسان کی پردہ پوشی فرماتا ہے جب تک کہ وہ کسی گناہ کے کرنے پر مصر نہ ہو جائے، یعنی ایک ہی گناہ کو بار بار نہ کرتا رہے، اس وقت تک اللہ اس کی پردہ پوشی فرماتے ہیں۔ پھر ایک وقت کے بعد جب وہ گناہ اتنے تواتر سے کوئی کرتا ہے کہ 10 20 30 40 مرتبہ جب وہ اس کو کرتا رہتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کو پردہ فاش فرما دیتے ہیں اور اس کے گناہ کو ظاہر فرما دیتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ دیکھو جیسے ہی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لو تاکہ اللہ کی طرف سے ستاری والا معاملہ رہے اور اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کو ظاہر نہ فرمائے۔ اگلی آیات میں اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھانے والے ہیں، عرش کے ارد کی جو فرشتے ہیں عرش کو اٹھانے والے ہیں، وہ فرشتے اہل ایمان کے لیے تسبیح کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو ان لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما جن کو تو جانتا ہے کہ یہ اہل ایمان ہیں،
اور ان کو جنت کے باغات میں داخل فرما، ان کے لیے ان کے آبا و اجداد اور ان کی بیویاں، ان کے اولاد، ان سب کے ساتھ ان کو جنت میں داخل فرما۔ کہ نیک لوگوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، جیسے ہم نے ایک حدیث میں پچھلے دنوں پڑھا تھا کہ جب کوئی آدمی علم حاصل کرتا ہے اور علم کے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اپنے پر پھیلاتے ہیں، حتیٰ کہ مچھلیاں سمندر میں، چیونٹیاں اپنے دلوں میں اس کے لیے دعا کرتی ہیں کہ جو شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کے لیے فرشتے، اور فرشتے بھی عام فرشتے نہیں، وہ فرشتے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش سنبھالے ہوئے ہیں، وہ دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ان کو جو ہے وہ بدل عطا فرما اور جنت میں داخل فرما۔ پھر اس کے بعد پھر وہی کفار اور فجار کا تذکرہ ہے، پھر جہنم کے بارے میں کچھ تذکرہ ہے کہ جہنم کس طریقے کی ہے، پھر آگے یہ ہے کہ عدل و انصاف کیا کرو، ظلم اور سرکشی نہ کرو، کہ جس طرح فرعون نے کیا اس کو تباہ کر دیا، اسی طرح جو ہے وہ جو بھی جس زمانے میں جو کرے گا اس کو تباہ کر دیا جائے گا، اسی طرح کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد آخر کے اندر انسانی تخلیق کے مراحل کا تذکرہ ہے کہ دیکھو ہم نے تمہیں پہلے نطفے سے، پھر جمع ہوئے خون سے، پھر گوشت سے، پھر ہڈیاں، پھر ڈھانچہ، پھر جان، پھر عقل، پھر سننے اور دیکھنے کی طاقتیں، یہ ساری ہم نے تمہارے اندر پیدا فرمائی، جو ہم پہلے تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ انہی چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے دوسرے انداز میں یہاں بیان فرمایا، اور یہ فرمایا کہ دیکھو تم ذرا اپنے اوپر ہی صرف غور کر لو کہ اللہ رب العزت اگر تمہیں یہ عقل نہ دیتا، اگر تمہیں پیدا فرما دیتا لیکن عقل نہ ہوتی تو کیا کر لیتے؟ اس رب نے ماں کے پیٹ کے اندر تمہیں یہ ساری چیزیں عطا فرمائی، اور تم پیدا ہوئے چھوٹے سے بچے تھے، اللہ نے پھر تمہیں جوان کیا، بہترین تم ایک توانا جوان ہو گئے، پھر آہستہ آہستہ تمہاری عمر ڈھلتی ہے، تمہاری ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، تمہارے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، تمہاری عقل کے اندر خلل پڑ جاتا ہے، تمہاری سمجھنے کی طاقت میں خلل پڑ جاتا ہے، اور تمہاری حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسی کہ تمہاری بچپن میں تمہاری حالت تھی۔ واقعتاً ہم دیکھیں ذرا کہ ایک چھوٹے سا بچہ ہوتا ہے، انسان کتنے دور دیکھتا ہے، بچپن کا دور، لڑکپن کا دور، نوجوانی کا دور، ادھیڑ عمری کا دور، اور آخر کے اندر بڑھاپا، کہ بڑھاپا ایسا آتا ہے کہ پھر جس کے اندر انسان کی عقل بھی کام نہیں کرتی، اس کے اعضاء کام نہیں کرتے، دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اب چیز ہے وہی اولاد جس کی یہ انگلی پکڑ کے چل رہا تھا، جو اس کی انگلی پکڑ کے چل رہے تھے، اب وہ جوان ہو گئے، یہ بوڑھا ہو گیا، یہ بستر پر آ گیا۔ تو اللہ رب العزت ساری یہ بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو ذرا ان چیزوں کو دیکھو تو صحیح، اور پھر آخر موت کا وقت آ جاتا ہے، اس دنیا سے یہ انسان چلا جاتا ہے، اس کی دوسری نسلیں جوان ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ عجائبات قدرت ہیں، ان کے اوپر غور تو کرو کہ یہ سب ایسے تو نہیں ہو رہا نا، آخر کوئی تو ذات ہے سب کچھ کرنے والی، جب وہ ذات ہے ایسی کرنے والی تو اسی کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ اس کو چھوڑ کر دوسروں کو کیوں اپنا معبود بناتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اسی طرح پھر دوبارہ اس میں کچھ قوموں کا ذکر کیا کہ جی دیکھو پہلے جس طرح سے پہلی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا ہے نافرمانی پر، انہی کا تذکرہ کیا کہ ان کو دیکھ کر عبرت پکڑو۔ یہ جو بار بار فرما رہے ہیں کہ دیکھو عبرت پکڑو، واقعتاً آج کا انسان ہم بہت ہی یعنی کیا کہنا چاہیے کہ ڈھیٹ ہو گئے ہیں، اتنے سخت ہو گئے ہیں، اتنا سننے کے باوجود، قرآن کریم پڑھنے کے باوجود، لیکن آپ دیکھیں کہ ہماری حالتوں میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ ہر آدمی اپنے بارے میں غور کر سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کو کھول کھول کر بیان فرما رہے ہیں، مختلف انداز میں بیان فرما رہے ہیں۔ آخر پھر سورت کے اختتام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی کہ جھٹلانے والوں کو زمین پر جس طرح ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا ہے، اے نبی آپ بے فکر رہیں، ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، آپ اپنے آپ کو ان کی وجہ سے ہلکان نہ کریں، بس آپ اپنی بات پہنچا دیں،
باقی ایک وقت آئے گا کہ ہم ان سب کی خبر لے لیں گے، اور اس وقت پھر یہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، لیکن پھر ان کا کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا اور کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ پھر جب یہ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو وہاں جا کر یہ کہیں گے کہ یا اللہ اب تو ہم نے دیکھ لیا، ہمیں ایک موقع دے دیں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اب کوئی موقع نہیں، جو ہم نے تمہیں مواقع ایک نہیں سینکڑوں مواقع تمہیں دیے، اپنے انبیاء تمہارے پاس بھیجے، تمہاری اپنی زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ اسے اگر تم عبرت حاصل کرنا چاہتے تو تم کر سکتے تھے، دنیاوی حالات کو دیکھ کر حاصل کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن جب تم نے عبرت حاصل نہیں کی، اب جب تم جہنم کے اندر حالات کو دیکھ رہے ہو اور اب یہ کہتے ہو کہ ہمیں معاف کر دے، فرمایا اب تمہارے لیے کوئی وقت نہیں ہے، اب ہم معاف نہیں کریں گے، اب تو کیا ہے عذاب در عذاب کے اندر ان کو ڈالا جائے گا، ایک دوسرے سے سخت بدترین ان کو عذاب دیا جائے گا۔ ان کے جو چیلے ہیں وہ کہیں گے کہ ہم تمہاری وجہ سے جہنم میں آئے ہیں، اور وہ بڑے کہیں گے ہم نے تمہیں کون سا مجبور کیا تھا کہ تم جہنم میں آؤ اور یہ ہماری بات مانو۔ اس طرح یہ آپس میں لڑتے رہیں گے، یہ نقشہ قرآن بیان کر رہا ہے، اسی کے اندر بس وہ پھر پڑے رہیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم ان چیزوں کو سوچ لو، سمجھ لو، ایک اللہ کی وحدانیت پر آ جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کر لو، اور مرنے کے بعد والی زندگی کا یقین کر لو۔ یہ مت سوچو کہ جی بس، بعض لوگ کہتے ہیں جی دیکھا جائے گا، کہتے ہیں مرنے کے بعد دیکھا جائے گا۔ میرے دوستو کیا دیکھ لو گے، کیا دیکھا جائے گا؟ مرتے ہی جو حالت شروع ہوتی ہے نا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ جس طرح سختی والا معاملہ شروع ہوتا ہے مرنے سے پہلے ہی، تو میرے دوستو کیا دیکھ لو گے، کیا کر لو گے وہاں پر؟ نہ وہاں پر جو ہے وہ کوئی پیسہ دے سکتے ہو، نہ کوئی سفارش کروا سکتے ہو۔ دیکھو تو دیکھنا اگر ہے تو یہیں دیکھو، یہیں اعمال صالحہ کرو، یہیں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرو، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لو۔ جب گناہ ہو جائے اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہا کر اللہ کو راضی کر لو، یہی دیکھنا ہے۔ اگر یہ کر لو گے تو کامیابی ہے، ورنہ میرے دوستو پھر ناکامی ہے، اور آگے کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔